اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ اولئک یہ لوگ، مأواہم ان کا ٹھکانہ، جہنم ہے، ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے، انہا اس جہنم سے، محیصاً بچنے کی جگہ۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ شیطان کے پیروکار ہوں گے، شیطان کے پیچھے چلیں گے، جن کے بارے میں شیطان نے کہا ہے کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور ان کو مختلف تمنائیں دلاؤں گا، ان سے وعدے کروں گا، حالانکہ اس کے سارے وعدے جھوٹے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی شیطان کے دھوکے میں آئیں گے، اس کی تمناؤں میں آئیں گے، اس کے فریب میں آئیں گے، ایسے لوگوں کی جگہ جہنم ہے، اور وہ لوگ جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کا اختیار، اللہ کی قدرت اور اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ منوً نافذ ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ویسا ہی ہوگا، کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکے گی کہ وہ بچ پائیں یا کہیں فرار ہو جائیں۔ یہاں دنیا میں ان چیزوں کے امکانات موجود ہیں کہ ایک آدمی سزا یافتہ ہے، عدالت نے اس کو سزا دے دی ہے، یا گورنمنٹ اس کو پکڑنا چاہتی ہے، وہ کسی طاقتور کی پناہ لے لیتا ہے، گورنمنٹ ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے، پولیس تلاش کرتی رہتی ہے کہاں ہے مجرم ہمارا، لیکن وہ پکڑ نہیں سکتے۔ پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں طاقتور آدمی جو ہے اس کے پناہ میں ہے وہ، لہذا اس سزا سے بچ جاتا ہے، یا غائب ہو جاتا ہے، یا پھر غیر ملک میں فرار ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں بعض صورتیں ہیں انسان کی جس میں انسان سزا سے بچ جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ تو اللہ سے کوئی بڑا طاقتور ہوگا جو اس کو پناہ دے سکے، اور نہ ہی کہیں وہ غائب ہوگا، اور نہ ہی کہیں فرار ہو سکے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین۔ اس دن وہ کہیں غائب ہونے کی طاقت نہیں رکھیں گے، کہیں پناہ پانے کی جگہ نہیں حاصل کر سکیں گے، کہیں فرار نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی اگر کبھی وہ کوشش کریں گے باہر نکلنے کی، کلما ارادوا یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، دوبارہ انہیں دھکے دے کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے یا جس کو جھٹلاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ شیطان کی پیروی کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم سے بچ کے کہیں وہ جا نہیں سکیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیروکار ہیں ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ جو شیطان کے پیروکار تھے ان کے بارے میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ جو شیطان کی تمناؤں میں آئیں گے، اس کے دھوکے اور فریب میں آئیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیروکار ہیں، اپنی پیروی کرنے والے، ایمان لانے والے، ان کا مقابلہ بھی کیا ہے تاکہ دونوں راستے لوگوں کے ذہن میں رہیں، دونوں باتیں ذہن نشین ہو جائیں۔ شیطان کی پیروی کا نتیجہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کا نتیجہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ایمان اور اعمال صالح، یہ دونوں لازمی چیز ہیں۔ ایمان صالح کے بغیر صحیح عقیدہ بھی ہوگا تب بھی
اللہ اگر سزا دینا چاہیں گے تو سزا ہے گناہوں کی، اور اعمال صالح ہوں ایمان نہ ہو پھر تو بالکل بات ہی نہیں بنتی۔ ایمان اعمال صالح ہوں انسان کے، خواہ کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ ہوں، کتنا ہی لوگوں کا فائدہ اور بھلا کیوں نہ کیا ہو، لیکن ایمان نہیں ہے تو اس معاملے میں تو پھر بات ویسے ہی پکی ہے کہ جس کا ایمان نہیں ہے اللہ پہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ لیکن صحیح عقیدہ ہونے کے باوجود اگر اعمال صالح نہیں ہیں تو اعمال صالح کی سزا بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر اکٹھا فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور ایمان لانے کے ساتھ اعمال صالح بھی کیے، فرمایا سندخلہم، ہم داخل کریں گے ان کو جنات تجری، اس جنت میں جس کے نیچے جاری ہیں تحتہا الانہار، نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ابداً، ہمیشہ کے لیے۔ خالدین بھی فرمایا اور ابداً بھی فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ قیامت کے دن کے بعد حساب کتاب جب ہو جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد عبدالآباد تک کتنا عرصہ ہے یا کتنی مدت ہے، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ عبدالآباد کا زمانہ جو ہے وہ کہاں تک ہے، کب تک ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ حقا، یہ ہے اللہ کا وعدہ سچا۔ پہلے شیطان کے وعدے کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے؟ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے جتنے بھی وعدے تھے وہ سارے کے سارے دھوکہ ہیں۔ اللہ نے اسی دنیا میں ہمیں بتا دیا کہ شیطان کے پیچھے چلو گے تو یہ بات یاد رکھو، شیطان کے سارے وعدے دھوکے ہیں، فریب ہے۔ وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں جو بھی وعدہ کر رہا ہوں وہ سچا وعدہ ہے، وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اب یہ ہر آدمی کے اپنے اپنے ایمان کی بات ہے کہ وہ کس کے وعدے پہ پیچھے لگتا ہے یا کس کے وعدے پہ ایمان لاتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق، اور کون ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کون ایسا ہے جو سب سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بالکل برحق اور سچے ہیں، وہ پورے ہو کے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہم انت الحق و قولک الحق و وعدک الحق، یا اللہ تیری ذات برحق ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، اور تیرے قول جو ہیں وہ سارے برحق اور سچے ہیں، وہ پورے ہو کے رہنے والے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، دونوں کا تقابل ہو گیا، دونوں راستے اللہ نے بتا دیے، شیطان کی پیروی کا راستہ، رحمان کی پیروی کا راستہ، شیطان کی پیروی کرنے کا نتیجہ، رحمان کی پیروی کرنے کا نتیجہ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اور اہل کتاب دونوں کو مخاطب کیا ہے، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں بات شروع ہو گئی اس بات پہ کہ ہم دونوں میں سے افضل کون ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر افضل ہیں، ہماری کتاب افضل ہے، ہماری امت افضل ہے، لہٰذا ہم افضل ہیں۔ اہل کتاب نے کہا کہ ہماری کتاب پہلے ہے، ہمارا نبی پہلے ہے، اور ہم تم سے پہلے ہیں، لہذا ہم افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تردید فرما دی۔ محض دعوے سے کوئی افضل نہیں بنتا، محض باتوں سے افضل کوئی نہیں بنتا۔ اللہ نے فرمایا کہ افضل بنانے والی چیز جو ہے وہ تو انسان کے اعمال ہے۔ وہ جو اللہ کی عطا کردہ فضیلت ہے اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟
اللہ کی عطا کردہ جو فضیلتیں ہیں، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں جو ہیں، ان میں انسان کا تو کوئی کمال نہیں، وہ تو اللہ کا ہی احسان ہے۔ انسان کا کمال تو اس چیز میں ہے جو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، جو عمل کر کے دکھایا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی باتوں کی تردید فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ، لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ، انجام یا جزا اور سزا بِأَمَانِيِّكُمْ، تمہاری خواہشات پہ نہیں ہوں گی۔ جنت یا جہنم کا معاملہ جو ہے محض تمہاری خواہشات پہ نہیں دے دیا جائے گا۔ کم سے مراد مسلمان ہیں۔ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں پہ ان سے معاملہ ہوگا۔ اہل کتاب جو دعوے کرتے ہیں، ان کے دعووں کی بنیاد پہ ان کو جزا سزا نہیں ملے گی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں مَن یعمل سوءا، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا یجزا بہ، اس کو اس کا بدلہ مل کے رہے گا، خواہ وہ اہل کتاب سے ہو یا مسلمانوں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل کتاب کی بعض تمناؤں کا، بعض خواہشات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ انہیں اپنے بارے میں یہ بہت گمان تھا کہ ہم تو بہت افضل قوم ہیں، اللہ نے ہمیں بڑی فضیلتیں دی ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ ابتدا میں فضلناکم علی العالمین، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں سارے جہان کے لوگوں پہ فضیلت دی ہے۔ فضیلت تو واقعی دی تھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس فضیلت کے اہل ثابت نہیں کیا، نالائق ثابت ہوئے، لہذا ان سے وہ فضیلت چھین لی گئی۔ لیکن انہیں وہ جو فضیلت کا گھمنڈ تھا، یا جو دماغ میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمیں اللہ نے افضل بنایا ہے، وہ فضیلت چھیننے کے بعد بھی ان کے دماغ سے گئی نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کی بعض تمناؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کہتے ہیں نحن ابناء اللہ فاحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہمیں سزا کیوں دے گا؟ اپنی اولاد تو ہر ایک کو بڑی محبوب ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں اللہ سزا نہیں دے گا، بلکہ مسلمان جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ہی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودات، اگر ہم نے جو بچڑے کی چند دن عبادت کی تھی، اللہ سے شرک کیا تھا، اگر اللہ نے ہمیں سزا دی بھی تو بس چند دن کے لیے دے گا، بس پھر ہمیں آگ سے نکال لے گا، آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، اور اگر آگ نے ہمیں چھوا بھی تو بس چند دن کا معاملہ ہوگا جو ہم نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بعض تمنائیں جو ہیں اہل کتاب کے بعد جو مشرکین مکہ تھے، ان کی بعض تمناؤں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ جو لوگ شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تمنا کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ شرک اس لیے کرتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی پرستش اور پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں۔ یہ ان کی ایک اپنی تمنا ہے، اپنا ایک بنایا ہوا عقیدہ ہے، اور اپنی بنائی ہوئی ایک بات ہے۔ وہ کہتے تو یہی ہیں کہ اصل جو عبادت ہے وہ تو اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے
جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی بھی کوئی سیوا خدمت کرنی چاہیے تاکہ یہ راضی ہو جائیں اور پھر ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہاری ایک اپنی آرزو ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب اس طرح کر دیں گے، حالانکہ یہ قریب ہونے کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں ان کی تمناؤں میں سے ایک تمنا یہ بھی ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، گناہ بخشنے کا اختیار، جنت اور جہنم میں بھیجنے کا اختیار وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ہمارے یہ جو بزرگ ہیں یا ہمارے جو دیوتا ہیں ان کی ہم سیوا اس لیے کرتے ہیں، ان کو ہم راضی اس لیے کرتے ہیں، شفعاؤنا عند اللہ، قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کر کے اللہ سے بچا لیں گے ہمیں۔ یہ بالکل وہی تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں جو ان مشرکین کی تھیں، لیکن آج مسلمانوں میں بھی ویسی ہی آ گئی ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہمیں قریب پہنچا دیں، اللہ سے سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ غلط فہمی بھی دور فرمائی ہے کہ انسان محض اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے پہ بھروسہ کرتا رہے۔ یہ بھی اپنی تمنا اور آرزو ہے، اچھا جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا بخشنہار ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ کریم کے بارے میں دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا اور دوسرے کے گناہوں کو سزا دے گا۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ اپنی جو تمہاری تمنائیں ہیں حساب کتاب ان پہ نہیں ہونا، حساب کتاب جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کے مطابق ہونا ہے، اور ان میں سے ایک قانون یہ ہے من یعمل سوءا، جو بھی گناہ کرے گا یجزا بہ، اس کو اس کا بدلہ ملے گا، خواہ وہ اہل کتاب سے ہو یا مسلمانوں سے ہو، اس کو اس کی سزا مل کے رہے گی۔ یہ ہے اللہ کا قانون، اور قانون یہ بڑا سخت ہے۔ ایک تو یہی آیت، اس کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بڑے فکر مند ہو گئے اس آیت پہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر برائی کا بدلہ دیں گے انسان کو تو پھر کون ایسا انسان ہے جو جنت میں جائے گا؟ اس لیے کہ برائی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، کوئی ایسا انسان نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہو، اور اگر ہر انسان کو اس کے گناہ کی سزا مل کے رہے گی تو پھر تو ہر انسان جو ہے وہ پہلے جہنم میں جائے گا، پھر کہیں نکل کے آئے گا اور جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح کا واقعہ سورہ زلزال کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کھانا کھا رہے تھے اور یہ سورہ نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور اتنے فکر مند ہو گئے کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی قیامت کے دن دیکھنی پڑی، اور دیکھنے کا مطلب تو یہی ہے کہ اس کی سزا بھی ملے گی، جیسے یہاں اللہ نے فرما دیا کہ من یعمل سوءا، جو بھی کوئی گناہ کرے گا یجزا بہ، اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو اس کی پکڑ ہوگی، اس کی سزا ملے گی اس کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ابوبکر صدیق، کیا تمہیں کبھی بیماری نہیں آئی؟ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ بیماری تو آتی ہے۔ فرمایا کہ کیا تمہیں کبھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پریشانی تو آتی ہے۔ فرمایا کبھی کسی طرح کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی؟ یا رسول اللہ فکر تو لاحق ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہی ان کی یہی سزا ہے ان کی،
یہ جو انسان کو دنیا میں تکلیف آتی ہے، دنیا میں رنج آتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ کسی انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو فرمایا کہ اس سے بھی تمہارے گناہ جو ہیں وہ یہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اس سے تمہارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اس سے تمہارے گناہ جھڑتے ہیں ان باتوں سے۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ کا بدلہ تو واقعی ہوگا، گناہ کی سزا تو واقعی ملے گی، لیکن یہ معاملہ ہے ایمان کے ساتھ مومن کے لیے کہ مومن جو کوئی گناہ کرے گا اس کے گناہ صغیرہ گناہ جو ہیں یا تو تکلیفوں کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، یا پھر جو نیکیاں وہ کرتا ہے وہ نیکیاں بھی کفارہ بنتی ہیں، انسان کی نیکیاں بھی کفارہ بنتی ہیں گناہوں کا، اور انسان پہ آنے والی تکلیفیں اور مصائب، آلام، پریشانیاں جن پہ پھر انسان صبر بھی کرے، ساتھ یہ شرط ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی والی، اللہ کی ناراضی والی اور جزا فضا والی کوئی بات نہ کرے۔ اس صورت میں انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اور اسی طرح انسان پہ آنے والے مصائب و آلام اور دکھ اور رنج جو ہیں وہ بھی بدلہ بن جاتے ہیں انسان کے گناہوں کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قانون ہے وہ یہی ہے، لیکن یہ جو معاملہ معافی والا ہے، نیکی سے گناہ معاف ہونے اور تفکرات اور پریشانیوں سے گناہ معاف ہونے، یہ مومن کا معاملہ ہے۔ جو کافر ہے اس کو ہر برائی کا بدلہ ملے گا، ہر برائی کی سزا ہے اس کے لیے۔ کافر کو جو دکھ آتے ہیں، جو رنج آتا ہے، جو مصیبت آتا ہے، اس سے کافر کے گناہ نہیں مٹتے۔ یہ معاملہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کے جو فضائل ہیں، ایمان کے جو فوائد ہیں، ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ ایمان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن کافر کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور دوسرا قانون، پہلا قانون جزا سزا کا تو یہ ہو گیا کہ جو بھی برائی کرے گا اس برائی کی اس کو سزا ملے گی، پہلا قانون تو یہ ہو گیا۔ دوسرا قانون یہ ہے وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ قیامت کے دن اس گناہ کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کوئی دوست یا مددگار نہیں پائے گا۔ یہ دوسرا قانون ہے کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں، اس نے گناہ کیے ہیں، برائی کی ہے اس نے، اللہ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میری پکڑ کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی حضرت، کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے مخلوق میں سے، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ جن ہوں یا انسان ہوں، من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع عندہ، اس کے حضور سفارش کرے، الا بإذنہ، سوائے اس کی اجازت کے۔ فرمایا کہ اللہ کسی کو پکڑنا چاہے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ یہ دوسرا قانون اللہ نے بتا دیا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو شخص عمل کرے، من الصالحات، نیک اعمال، من ذکرن او انثیٰ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت،
خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ قانون جزا سزا کا تیسرا نقطہ ہے اللہ کے ہاں کہ نیک اعمال کے بدلے کے معاملے میں عورت اور مرد میں فرق نہیں کروں گا۔ عورت اور مرد جو ہیں ایکول ہیں جزا سزا کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں دونوں مساوی ہیں، ان دونوں میں فرق نہیں۔ یہاں یہ اللہ نے فرق واضح کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی کہ دونوں کو میں برابر رکھوں گا؟ اللہ نے یہ فرق کرنے کی یا وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں محسوس فرمائی کہ خواہ مرد ہو یا عورت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں بنی نوع انسان ہی ہیں دونوں، لیکن ان دونوں کے معاملات میں بعض جگہ پہ فرق بھی ہے۔ ان دونوں کے معاملات میں بعض جگہ پہ شریعت کی نگاہ میں فرق بھی ہے۔ جہاں ضرورت تھی مساوی رکھنے کی، اللہ تعالیٰ کیونکہ خالق ہیں مرد کے بھی اور عورت کے بھی، اللہ کو خوب معلوم ہے کہاں ان میں نے فرق رکھنا ہے، کہاں میں نے ان کو الگ الگ بنایا ہے، کس مقصد کے لیے الگ الگ پیدا کیا ہے، الگ الگ پیدا کرنے والی کون سی چیز تھی، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا رکھنا ہے، کہاں برابر رکھنا ہے، کہاں مساوی رکھنا ہے، کہاں ان میں فرق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، اللہ کی ذات خبیر ہے، اللہ کی ذات لطیف ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے معاملات کو خوب سمجھتے ہیں۔ یہاں اس بات کا واضح کرنا اور نکھیر کرنا یہ از خود واضح کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے جس میں فرق ہے دونوں میں، اور یہاں اللہ نے ضرورت محسوس فرمائی اس بات کی کہ میں واضح کر دوں کہ اس معاملے میں فرق نہیں کروں گا دونوں میں۔ اگر ایک عورت جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور ایک مرد تہجد کی نماز پڑھتا ہے، عورت کو ثواب اس لیے کم نہیں دیا جائے گا کہ یہ عورت کی نماز ہے تہجد کی، اس لیے اس کا ثواب کم نہیں ہوگا، اور مرد کی نماز کا ثواب اس لیے زیادہ نہیں ہوگا کہ یہ پڑھنے والا مرد تھا، اس کو ثواب زیادہ دے دو۔ فرمایا کہ اس معاملے میں فرق نہیں کروں گا۔ اب یہ بیماری جو ہے یہ تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ بیماری لگنی ہے لوگوں کو، کہ مرد اور عورت جو ہیں ایک ہی سائیکل کے دو پہیے ہیں، ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک ہی گاڑی کے دو مساوی پہیے ہیں۔ یہ مساوی نہیں ہیں۔ یہ تو جس طرح آٹے کی چکی کے پوڑ ہوتے ہیں نا، دو، ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے، یہ دو پوڑ ہیں چکی کے، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، جہاں ضرورت تھی وہاں فرق کر دیا اللہ نے۔ یا تو یہ کہیں کہ قرآن میں یہ آیت نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ اس کا مطلب لوگوں نے غلط لیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں جو مطلب تم لوگ بیان کرتے ہو، یا تو یہ کہیں کہ وہاں بھی مساوی ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ گھر کا نظام جو ہے وہ اس طرح چل ہی نہیں سکتا جب دونوں برابر ہوں گے۔ ایک کا نظام جو ہے ایک کا حکمران ہونا چاہیے اور باقی اس کے ماتحت ہونے چاہیے۔ الرجال قوامون، مرد جو ہے وہ اپنے گھر کا نظام قائم رکھنے کے لیے قوام ہے، گھر کا محافظ ہے اپنے گھر کا، عورت جو ہے وہ اس کے تابع ہے۔ وہاں فرق کیا اللہ نے، مرد کو کہا کہ تم کو میں نے پیدا کیا، اور آگے ساتھ اللہ نے یہ بات ارشاد وہیں پہ فرمائی ہے کہ یہ میں نے جو فضیلت دی ہے مرد کو، یہ اس لیے دی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے عورت پہ بھی اور اپنی اولاد پہ بھی، ان کی کفالت کرتا ہے، ان کا نان و نفقہ برداشت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یا تو انسان ایز اٹ از لے جیسے اللہ نے نازل کی ہے، یہ تو سارے کا سارا پیکج اکٹھا ہے۔ جس نے قبول کرنا ہے یہ سارے پیکج کو اکٹھا قبول کرے، اور جس نے رد کرنا ہے وہ سارے کو اکٹھا رد کرے اور جہنم میں جائے۔ اللہ سے مذاق کرنے یا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔
یہ ابھی پچھلے درس میں ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے، اور چونکہ آگے یہ آیتیں آ رہی ہیں اسی سے ریفرنس ہے ان کا، کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرتی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تو وہ اسمبلی کی ممبر کیوں نہیں بن سکتی، وہ تھانے دار کیوں نہیں بن سکتی، وہ جج عدالت میں جج کیوں نہیں بن سکتی، جبکہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے واجب ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے! کیا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ عورت پولیٹیکل سائنس پڑھے؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا کیمسٹری پڑھے اور فزکس پڑھے عورت؟ اللہ نے کہا تھا کہ میتھس میں ماسٹر کرے یا پی ایچ ڈی کرے عورت؟ کتنا دھوکہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرے مرد بھی اور عورت بھی۔ اللہ کے رسول اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، نہ اللہ کے رسول پہ الزام لگائیں، اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی ہے وہ کون سی ہے، یا جس تعلیم کا حکم دیا ہے وہ کون سی ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت، وہ آیا ہے اس لیے کہ تمہیں قرآن کی تعلیم دے، تمہیں حدیث کی تعلیم دے، تمہیں دانائی سکھائے۔ کیا دانائی کی باتیں یہی ہیں کہ تم ایم اے کر کے یا لا کر کے یا قانون کی ڈگری لے کے اسمبلی میں جائیں عورتیں؟ کیوں دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو؟ اگر قرآن کی آیتیں جو ہیں یا قرآن کے احکام یا اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ رد کر دو انہیں۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، آزادی ہے تمہیں، جو انکار کرنا چاہتا ہے انکار کر دے، جو قبول کرنا چاہتا ہے قبول کرے، لیکن جو قبول کرنا چاہتا ہے وہ انسانوں کی طرح کرے۔ ایسے نہیں ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، جس کا جی چاہے ہم حاصل کریں گے اس پہ ایمان لائیں گے، جس کا جی چاہے گا وہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ کوئی منڈی نہیں ہے، یہ بازار نہیں ہے دین کہ ساری منڈی پھیر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہماری مرضی کی ہے۔ اللہ کے ساتھ کھیل تماشا نہ کریں، ایک راستہ دیا ہے اللہ نے۔ اگر پسند نہیں ہے پابندی اللہ کے رسول کی تو اللہ نے نکلنے کا راستہ دیا ہے، مرتد ہو جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے اللہ کے رسول کی طرف سے۔ عورتوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، مرد جو ہیں آپ ان کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، عورتیں ہم پیچھے رہ گئیں، یا رسول اللہ اب ہمارے لیے بھی اہتمام کریں علم کا، ہمیں بھی تعلیم دیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ہاں تم بھی اکٹھی ہو جاؤ اور میں تمہیں آگے تعلیم دوں گا۔ کیا تعلیم تھی وہ؟ قانون کی ڈگری تھی، یا جغرافیہ پڑھایا تھا انہیں، یا سائنس پڑھائی تھی، یا انجینئرنگ پڑھائی تھی ان کو؟ معاملہ جو ہے وہ بڑا سیدھا سیدھا رکھیں اللہ کے رسول کے ساتھ۔ بڑا انسان سہل اپنے آپ کو سہل رکھتا ہے، بڑی سہولت میں رہتا ہے، بڑے اطمینان میں رہتا ہے جب معاملہ سیدھا رکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، بالکل صحیح ہے کہ مرد بھی تعلیم حاصل کریں، عورتیں بھی تعلیم حاصل کریں۔ صرف حکم نہیں دیا بلکہ عملاً کر کے دکھایا ہے۔ مردوں کی تعلیم بھی دی ہے، عورتوں کی تعلیم بھی دی ہے، لیکن جب مرد عورتوں کو اکٹھا کیا تو عورتوں کو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ عورتوں تم صدقہ کیا کرو، زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ تھی۔ اللہ کے رسول نے تو بار بار بات ہی ایک ہے، تمہاری آخرت، تمہاری آخرت، تمہاری آخرت، آخرت کا خیال کرو۔ اللہ کی تعلیم، اللہ کے رسول کی تعلیم اس کے علاوہ ہو اور تھی کیا؟ اللہ کے رسول کی تعلیم کا تو مرکز اور محور یہ کی بات تھی کہ جہنم سے بچو، جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم ہے جس کا حکم ہے اس کی۔ اب
یہ بات تو پھر وہی دھوکے کی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرا بھی وہی حال ہے. اور ہم جو دیکھتے ہیں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور انگریزی بڑی اچھی پڑھاتے ہیں، استاد والدین بڑی تعلیم دیتے ہیں ان کو، لیکن سوجھ بوجھ نہیں آتی تو نہیں، قرآن اور حدیث پڑھانے کی نہیں آتی. بہت خرچ کرتے ہیں، سارے ٹیپ ٹاپ سکھاتے ہیں بچوں کو، سارے نخرے دیکھتے ہیں بچوں کے، سارے ناز و نام دیکھتے ہیں بچوں کے، لیکن دیکھتے ہیں دنیا کی تعلیم کے لیے. اور اگر اس سے انسان یہ دھوکے میں پڑا رہے کہ میں تو اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، بچے کو ایم ایس سی کرا کے، بچے کو میڈیکل کرا کے، میں تو اللہ کے رسول کی بات مان رہا ہوں، اگر اس انسان کے دھوکے میں پڑا رہے تو پڑا رہے. یہ تو وہی شیطان کی تمناؤں والی بات ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ تعلیم جس کا حکم اللہ یا اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ ہے قرآن حدیث کی تعلیم. مرد اور عورت پہ جو تعلیم فرض کی گئی ہے وہ ہے قرآن حدیث کی تعلیم. دوسری بات یہ کہ اگر عورت ایجوکیٹ ہو جاتی ہے تو وہ اسمبلی میں کیوں نہیں جا سکتی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ کسرا والوں نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جس قوم کے معاملات عورتوں کے حوالے کر دیے جائیں وہ قوم تباہ ہو جائے گی. اگر ہم اندھے بن جائیں تو بات دوسری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسرا تباہ ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کسرا دوبارہ قیامت تک ایسا نہیں آ سکے گا، قوم ہوئی تباہ وہ. اور اگر پاکستانی قوم اندھی نہیں ہے تو اس کو یاد ہونا چاہیے جب ایک عورت کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار کیا گیا اور بٹھایا گیا، اس کو علماء نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے ملک تباہ ہو جائے گا. ملک تباہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اسباب جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم وہ باتیں بھول جاتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں. اس ملک کی تباہی کا اسباب ایک نہیں ہے. یہ ساری باتیں شامل ہے اس میں. اللہ کے رسول وہی بات ہے کہ یہ واضح میں رکھیں، قولو کل حق و وعدو کل حق و نبیون حق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. جو بات اللہ نے کہی وہ حق ہے، جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ حق ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ باطل ہے. جس کی تصدیق اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ہو جائے وہ بات صحیح ہے، باقی باتیں باطل ہیں، دھوکہ ہے، فریب ہیں، شیطان کے سارے امانیات ہیں، اس کی تمنائیں ہیں، اس کی آرزویں ہیں. اور پھر قرآن مجید میں یہ حکم جو ہے اس کا بھی مفہوم ہمیں بتا دیں. ہم تو اس معاملے میں آپ میری رائے سے اتفاق نہیں کرتے، بے شک نہ کریں، لیکن میں نے جو رائے بنائی ہے الحمدللہ، جو قرآن سمجھا، جو حدیث سمجھی، جو کچھ بھی عقل مت آئی، جو کچھ اللہ نے توفیق دی، اس کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. کیا مطلب ہے اس کا؟ عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھیں، اور ضرورت دی گھر سے باہر نکلنے کے لیے، جب کوئی خاص ضرورت ہو، جب کوئی مجبوری بن جائے عورت کو گھر سے نکلنے کے لیے، تو تب عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی. ان آیتوں کو کہاں لے جائیں گے؟ مرد کو یہ بتایا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی ہے باہر جا کے کمائی کرو، اور پھر عورت کو یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی اولاد کی حکمران ہو، اپنی اولاد کی محافظ ہو، رائی ہو اپنی اولاد کی، اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں. یہ عدم موجودگی کا سبب کیا ہے؟
کیا شوہر جو ہے وہ روزانہ مہمان بن کے کہیں جاتا ہے؟ جب اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ شوہر نے تو روزانہ کمائی کرنے کے لیے باہر جانا ہے، کمائی کرنے کے لیے شوہر ہے، کمائی کرنے کے لیے عورت نہیں ہے، باتیں اگر سمجھنی ہو، عقل اگر سیدھی رکھنی ہو، معاملہ اگر ٹھیک ٹھیک رکھنا ہو تو باتیں تو بڑی آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ عورت کی جو امامت ہے نماز کی، کیا جائز ہے کہ عورت آگے کھڑی ہو کے مردوں کی امامت کرائے؟ عورت عورتوں کی امامت کرائے وہ جائز ہے، اس کی اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، عہد نبوی سے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت مردوں کی امامت کرائے؟ چند سال پہلے جب امریکہ میں یہ بات ہوئی تو پورے عالم اسلام کے علماء جو تھے انہوں نے احتجاج نہیں کیا، اس کا انہوں نے مذمت نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا جو دائرہ کار ہے وہ متعین ہے گھر کا، عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ امامت کرائے۔ اب یہ جو مسجد کی امامت ہے، نماز کی امامت ہے، یہ تو امامت صغریٰ ہے، یہ امامت صغریٰ ہے۔ امامت کبریٰ جو ہے وہ حکمرانی ہے۔ جس کو امامت صغریٰ کی اجازت نہیں ہے اس کو امامت کبریٰ کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ وہ شریعت کیسے اجازت دے گی جس نے امامت صغریٰ کی اجازت نہیں دی؟ اسمبلی میں جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اسمبلی کی سپیکر بھی بن سکتی ہے، وہ اس اسمبلی کی وزیر بھی بن سکتی ہے، وہ اس اسمبلی کی وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے۔ اس کا مطلب تو حکمرانی ہے۔ اور جس حلقے سے اسے ووٹ لینے ہیں اسمبلی بننے کے لیے 50-60 ہزار یا لاکھ یا 1.5 لاکھ آدمی کی نمائندہ ہوگی وہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو جہاں ضرورت تھی فرق کرنے کی، اور سچی بات یہ ہے کہ جو اب دیکھیں نا بات بڑی سیدھی ہے، عورت کو اللہ نے پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ اسے ہر مہینے بیماری کے چند دیکھنے پڑتے ہیں۔ مرد کو ایسا کیوں نہیں پیدا کیا؟ ایسی بیماری مرد کو کیوں نہیں لگائی؟ اتنی بات نہیں ہم سوچ سکتے؟ اتنا انسان اندھا ہو گیا ہے۔ کافروں کی بات چھوڑیں آپ، کافروں کے لیے تو سوائے اس مادی دنیا کے، سوائے مادی فوائد کے، سوائے مال اور دولت کمانے کے، سوائے پیٹ پوجا کرنے کے یا نفس پرستی کے یا خواہشات نفس پہ چلنے کے، ان کے لیے تو کوئی اور ٹارگٹ ہے نہیں، ان کا تو کوئی اور مشن نہیں ہے، ان کا اور کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ تمہاری نگاہ جو ہے وہ ہر وقت اس دنیا سے آگے آخرت پہ ہونی چاہیے۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ عورت کو اگر ایسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ہر مہینے چند دن جو ہیں بیماری کے دیکھنے پڑتے ہیں، مرد کو کیوں نہیں بنایا؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کیوں کہا ہے؟ جہاں کہیں دونوں میں مساوات کا معاملہ تھا اللہ نے عدل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جیسے بنایا ہے ویسا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کی کارکردگی، اس کی ڈیوٹی، اس کے فرائض وہ سارے اسی طرح اسی حساب سے اللہ نے دیے ہیں۔ اگر ایک عورت جو ہے وہ فی الواقع عورت بن کے رہے اور جو اس کو ڈیوٹی اور فرائض اللہ نے دیے ہیں، اتنی مشکل ڈیوٹی ہے، اتنی مشکل ڈیوٹی ہے، اتنی یہ عورت بن کے رہنا اور عورت کے فرائض ادا کرنے اور عورت کی ذمہ داریاں پوری کرنی اپنے گھر کے اندر اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے، عورت کو وقت مل ہی نہیں سکتا کہ گھر سے باہر قدم رکھے۔ بچوں کی تربیت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ جان مارنی پڑتی ہے بچوں کی تربیت کے لیے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے،
بچوں کے سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، بچوں کی ایک ایک حرکت کو واچ کرنا پڑتا ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کرنی پڑتی ہے خود. بڑا مشکل کام ہے یہ. اور اگر عورت گھر سے باہر نکل جائے گی تو عورت کے فرائض کون ادا کرے گا؟ عورت کی ذمہ داریاں کون پوری کرے گا؟ اور پھر دوسرا ایک عملی جو سب سے بڑا نقصان ہے دنیاوی تعلیم کا عورتوں کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج سے 40-50 سال پہلے تو سوچ لوگوں کی اس طرح ہوتی تھی، اچھا یہ بیٹی کو 4 کلمے سکھا دیں، اچھا یہ قرآن مجید ناظرہ پڑھا دیں، اور بزرگوں نے کچھ کتابیں اسلامی تعلیم یا بنیادی تعلیم و تربیت کے کوئی بچتی زیور سے کچھ چیزیں پڑھا دیں، کوئی فلاں کتاب سے جو بنیادی عقائد اور بنیادی باتیں، کوئی انبیاء کے قصے، کوئی صحابیات کے واقعات، کوئی اس طرح کی تعلیم اور تربیت کر کے بچی کو ذہن بنا دینا، اچھا بیٹا تم اپنے اگلے گھر میں جا رہی ہو، اب وہی تمہارا گھر ہے، وہی تمہارا جنازہ اٹھنا ہے، وہی تمہاری زندگی اور موت اب وہی ہے. سکون تھا بڑا، آرام تھا بڑا، پیار تھا، محبت تھا، خیر خواہی تھی، ہمدردی تھی، وقت بڑا اچھا گزر رہا تھا. اور جیسے ہی یہ روشن خیالی پیدا ہوئی اور دین پلٹے اس بات کی طرف کہ عورتوں کو بھی تعلیم دلانی چاہیے، سب سے پہلے تو یہی ایک نیت میں بگاڑ اور خرابی آ جاتی ہے. اچھا جی بچی کو اتنا تو پڑھا دیں، اگر بچی کو طلاق ہو جائے تو بچی اپنی زندگی گزار سکے. شروع ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے، بچی کو پڑھایا ہی اس نیت سے جاتا ہے اچھا جی بچی کو اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کے سرکش بن کے رہے اور اپنے شوہر کی بےعزتی کرے، اس کی گستاخی کرے اور اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر گزارا ٹھیک چلے گا. یہ سرکشی اور بغاوت جو ہے انہوں نے گھروں کے گھر برباد کیے ہیں. عورت جب ایسا پڑھ کے آئے گی، جب وہ نوکری کرے گی، جب وہ بھی اتنا ہی کما کے لے آئے گی جتنا مرد کما کے لاتا ہے، عورت کو کیا ضرورت ہے کہ مرد کو قوام تسلیم کرے؟ کیوں وہ تسلیم کرے گی قوام؟ قوام تو اس لیے ہے مرد کہ وہ مال خرچ کرتا ہے اپنے گھر پہ، اور اگر عورت بھی وہی کچھ کرے کہ میں بھی مال لاتی ہوں، میں بھی تنخواہ لے کے آتی ہوں، اپنا خرچ تو میں پورا کر رہی ہوں، تم جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتی ہوں، گھر یوں چلتے نہیں ہیں. کتنی بچیاں ہیں جن کو پڑھا دیا، MSc کرا دی، نوکری کرا دی، سیاست میں ڈال دیا، گھر برباد ہیں، اولاد برباد ہے. اس لیے گزارش یہی ہے کہ یا تو شریعت کا پورا پیکیج لیں جو شریعت نے دیا ہے، ایز اٹ از قبول کریں، اس میں سکون ہے، اس میں آرام ہے، اس میں عافیت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اگر اس کو توڑ موڑ کے لینا ہے، بعض باتیں لینی ہیں، بعض باتیں چھوڑنی ہیں، تو پھر نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں اور نہ اپنی دنیا خراب کریں، نہ اپنی عاقبت خراب کریں. سیدھی طور پہ کم از کم اپنی دنیا تو بنا کے رکھیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مساوی رکھا ہے، اور اس معاملے میں وضاحت اسی لیے اللہ نے فرمائی ہے کہ من یعمل من الصالحات. آگے اللہ فرما سکتے تھے نا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن اللہ نے درمیان میں یہ اضافہ فرمایا من ذکر او انثی، خواہ مذکر ہو یا مؤنث، خواہ مرد ہو یا عورت. اجر و ثواب میں ہم فرق نہیں کریں گے، باقی معاملات میں فرق کیا ہے ہم نے، لیکن اس معاملے میں ہم فرق نہیں کریں گے. نماز وہ پڑھے گی اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا، روزہ وہ رکھے یا وہ رکھے دونوں کا اجر و ثواب ایک ہے، صدقہ خیرات وہ کرے یا وہ کرے دونوں کا اجر و ثواب ایک ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ من یعمل من الصالحات، جو بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ ہو وہ مومن.
ثواب کب ملے گا؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. یہاں پہ انداز جو ہے وہ ذرا مختلف ہے. پچھلی آیت میں انداز یہ تھا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہاں پہ انداز مختلف ہے. یہاں پہ انداز یہ ہے جس نے نیک عمل کیا اس کو نیک عمل کی جزا دی جائے گی، اس کو نیک عمل کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ مرد ہو یا عورت. آگے پھر اضافہ ہے یہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ہاں شرط یہ ہے کہ ہو وہ مومن. میو ہسپتال بنایا، بڑا فائدہ اٹھایا لوگوں نے اس سے، خلق خدا کی بڑی خدمت ہو رہی ہے اس سے، لیکن میو صاحب جو تھے وہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، مرتے ہی سیدھے جہنم میں جائیں گے. جائیں گے نہیں، چلے گئے. یہ ہے اس آیت کا معنی. گنگا رام نے ہسپتال بنوایا، بڑی خدمت کی اس، لوگ اب بھی بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، لیکن چونکہ اس کے نام کی تختی لگی ہے، لوگ نام لیتے ہیں اس کا گنگا رام ہسپتال، بس یہی ہے اس کا صلہ، یہی ہے اس کا بدلہ. مرتے ہی سیدھا جہنم میں چلا گیا وہ. یہ ہے اس آیت کا مطلب. نیک عمل کرے، اور نیک عمل کرنے کے ساتھ نہ وہ عیسائی ہو، نہ وہ یہودی ہو، نہ وہ ہندو ہو، نہ کوئی اور غیر مسلم ہو، بلکہ ہو وہ مومن. مومن سے مراد یہ ہے کہ اللہ پہ بھی ایمان، اللہ کی توحید پہ بھی ایمان، اور اس کے بعد حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ ایمان. فرمایا کہ میری بعثت کے بعد جو بھی آدمی میرا نام سن لے، جس آدمی تک میرا نام پہنچ جائے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو غیر مسلم، میرا نام اس تک پہنچ گیا ہے، میرا نام سن لے وہ، پھر وہ مجھ پہ ایمان نہ لائے تو فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا. اس کے بعد پھر کتابوں پہ ایمان لانا، یوم آخر پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، یہ باتیں بھی شامل ہیں اس پہ. باقی سارے رسول جتنے بھی اللہ نے بھیجے ان پہ ایمان لانا بھی شامل ہے، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ہو وہ مومن. اور یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے، فلاں نے لیزر بنا دیا، فلاں نے موبائل ایجاد کر دیا، فلاں نے ٹی وی ایجاد کر دیا، فلاں نے گوگل بنا دیا، فلاں نے یہ سہولت پیدا کر دی، فلاں نے یہ سہولت پیدا کر دی، وہ کافر یہ کافر. ٹھیک ہے، دنیا میں ان کی یہ سزا اللہ نے رکھی ہے کہ پیدا ہونے کے دن سے لے کر مرنے کے وقت تک اپنی جانیں کھپاتے رہو، تم اپنے آپ کو مارتے رہو، پتا مارتے رہو ساری زندگی، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ساری جتنی بھی خدمت کی تم نے، عاملۃ ناصبہ، جائیں گے جہنم میں. ساری زندگی کام کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، چور ہوں گے کام کر کر کے دنیا میں. فلاں چیز ایجاد کی، فلاں چیز پہ محنت کی، فلاں میڈیسن ایجاد کی، فلاں انسانیت کی خدمت کی، انسانیت کا فلاں بھلا کیا، یہ کام کر دیا دنیا میں، یہ کام کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ، جائیں گے جہنم میں، لیکن دنیا میں کام کر کر کے چور ہو چکے ہوں گے، اس کے باوجود صلہ ایک دمڑی کا نہیں ہوگا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ہو وہ مومن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرہ برابر بھی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ بھی جزا سزا کا قانون ہے. جزا سزا کے جو باقی قانون اللہ تعالیٰ نے 4-5 یہاں ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے ایک قانون یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جزا سزا کے معاملے میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان قیامت کے دن کہے گا اللہ تعالیٰ سے، نامہ مال دیکھے گا اپنا، کرام کاتبین کا لکھا ہوا،
اور انسان کہے گا یا اللہ یہ تو میں نے کام ہی نہیں کیے، یہ جو تیرے فرشتوں نے نامہ اعمال تیار کیا ہے، ریکارڈ تیار کیا ہے، یا اللہ یہ تو فرشتے پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے ان باتوں کا۔ اور پھر کہے گا کہ الم تجرنی من الظلم، یا اللہ کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا ہوا کہ میں بندوں پہ ظلم نہیں کروں گا؟ اللہ فرمائے کہ میرا وعدہ ہے، جزا سزا کے معاملے میں یہ میرا قانون ہے، میرا ضابطہ ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ انسان کہے گا کہ یا اللہ پھر میں تو اپنے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی آج قبول نہیں کرتا، فرشتے تو تیرے فرما بردار تھے، وہ تو تیرے حکم پہ چلنے والے تھے، اور تیری مرضی سے پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیا انہوں نے، میں تو اس کو مانتا نہیں، میں تو آج اس گواہی کو قبول کروں گا جو خود میں دوں اپنے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اعضاء کو حکم دیں گے کہ تم بولو، تم گواہی دو کہ یہ اعمال اس نے کیے یا نہیں کیے۔ انسان کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ فلاں فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں اعمال کیے اس نے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کی بائیں ران جو ہے سب سے پہلے بائیں ران انسان کی گواہی دے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض مجرموں کے منہوں پہ ہم مہرے لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو عمل وہ دنیا میں کرتے رہے ہاتھ اور پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، جو انسان چاہے گا، جو انسان دعویٰ کرے گا، جس چیز کا انسان مطالبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مطالبے پورے کر دیں گے۔ اسی طرح دوسرا آدمی آئے گا اور اس کے گناہوں کے بہت دفتر ہوں گے، گناہ اس کے میزان میں رکھے جائیں گے، اور انسان یہ سمجھ لے گا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میرے بچنے کی تو کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں فلاں جگہ ایک ورقہ رکھا ہے، بطاقہ رکھا ہے، وہ اس کی نیکیوں کے پڑھنے میں لا کے ڈال دو۔ انسان مایوس ہوگا، انسان کہے گا یا اللہ اتنے میرے گناہ ہیں، سارا ترازو جو ہے وہ میرے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا بطاقہ جو ہے وہ کیا وزن بنائے گا، اس سے میں کتنا بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، جس کا رتی برابر بھی جس کی نیکی ہے میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا، اور جس کا ذرہ برابر برائی ہے اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ چنانچہ نیکی کے پڑھنے میں وہ بطاقہ یا ورقہ لا کے رکھ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بطاقہ ایک ہوگا نیکی کے پڑھنے میں وہ سارے گناہوں کو ہلکا کر دے گا، اور وہ بطاقہ بوجھل ہو جائے گا۔ انسان خوش ہو جائے گا اور پوچھے گا یا اللہ یہ بطاقہ کیا ہے، اس میں کون سی نیکی ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اس میں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، جس کی جو کوئی برائی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور جتنی نیکی ہوگی وہ بھی اس کو مل جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون جزا سزا کا حصہ ہے، ضابطہ ہے، بلا یظلمون نقیرا، اور بندے جو ہیں ان پہ دھاگہ برابر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَنْ أَحْسَنُ، اب یہ دونوں کا تقابل تو کر دیا اللہ نے، جنتیوں کا بھی بتا دیا، جہنمیوں کا بھی بتا دیا، جو شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے دھوکے میں آنے والے ہیں، ان کا ذکر بھی ہو گیا،
اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے ان کا ذکر بھی ہو گیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس آدمی سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، اسلم اسلام کا معنی جھک جانا، اسلم ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا فعل ہے۔ اسلم جو جھک گیا، وہ شخص جو جھک گیا، وجہہ اپنے چہرے کے ساتھ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا، للہ اللہ کے آگے۔ اس شخص کے دین سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے آگے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر وہ ہے بھی نیک عمل کرنے والا، محسن ہے، نیک عمل کرنے والا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور پیروی کی اس نے ابراہیم کے طریقے کی، حنیفہ جو کہ حنیف تھے۔ حنیف کا معنی یکسو ہو جانا، باقی سارے تعلقات راستے ختم کر دینے، صرف ایک صراط مستقیم جو ہے اس کو اپنا لینا، یہ ہے حنیف۔ یکسو ہو جانا، یک رخ ہو جانا، صرف اللہ کے آگے جھکنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے آگے جھک جائے اور باقی جتنے بھی خدا ہیں، جتنے بھی معبود ہیں، جتنے بھی بت ہیں، ان سے اپنے آپ کو قطع کر لے، ان سے اپنا تعلق توڑ لے، صرف ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ شرک سے بالکل پاک اور صاف ہو، صحیح توحید پہ چلنے والا ہو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام توحید پہ چلنے والے تھے، اور پھر ہو بھی محسن، نیک عمل کرنے والا۔ اور نیک عمل کرنے سے کی وضاحت مفسرین نے کی ہے کہ نیک عمل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگا۔ نیک عمل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے جو عمل ہے اس پہ نیکی کی مہر نہیں لگے گی۔ جو انسان اپنی مرضی سے کرے، اپنے کشف سے کرے، کرامات سے کرے، فلاں حضرت صاحب نے کہہ دیا، فلاں پیر صاحب نے کہہ دیا، یا خوابیں دیکھ کے کرے، وہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو جائے، وہ ہے نیک عمل۔ فرمایا جس آدمی میں یہ دونوں باتیں پائی جائیں، ایک تو اس کا عقیدہ شرک سے پاک ہو، ریا سے پاک ہو، شہرت سے پاک ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے نیک اعمال سنت کے مطابق ہوں، فرمایا کہ اس کے دین سے تو اچھا دین کسی کا ہو نہیں سکتا۔ سب سے بہتر دین یہ ہے عقیدہ توحید اپنا خالص کر لو، عقیدہ توحید خالص کر لو، اپنے اعمال سنت کے مطابق کر لو، فرمایا کہ سب سے بہتر دین ہے یہ۔ اور آگے پھر مثال بھی دے دی اللہ نے، جس بات کا حکم دیا اس کی مثال بھی آگے اللہ نے دے دی۔ مثال یہ دی کہ پیروی کرو ابراہیم حنیف کی، اس لیے اس میں یہ دونوں خوبیاں تھیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، اللہ کے حکم کو مقدم رکھا، اللہ کی توحید کو مقدم رکھا۔ باپ سے اگر معاملہ ہوا تو باپ کو بھی یہ بات کہہ دی کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے باپ تو شیطان کے پیچھے چلا ہوا ہے ان بتوں کو پوجا کر کے۔ بتوں کی پوجا کرنا، اللہ کو چھوڑ کے یا قبروں پہ جا کے سجدے کرنے، مزاروں پہ جا کے سجدے کرنے، چڑھاوے چڑھانے، ان کی سیوا کرنی، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننا، فرمایا یہ تو شیطان کے پیچھے لگنے والی بات ہے۔ باپ نے دھمکی دی، اراغب انت عن آلہتی،
تو میرے بزرگوں سے میرے معبودوں کا گستاخ بن گیا ہے. لم تنتہِ لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو باہر نہ آیا تو پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا تجھے. ابراہیم علیہ السلام لمحہ بھر کے لیے متزلزل نہیں ہوئے، متفکر نہیں ہوئے، یا کوئی سوچ میں نہیں پڑے. فرمایا سلام علیک، سلامتی ہو تجھ پہ، تمہارا راستہ وہ ہے، میرا راستہ وہ ہے. تم نے اپنا راستہ منتخب کیا ہے، تم اس راستے پہ چلتے رہو. میرا راستہ یہ ہے، میں اس راستے پہ جاتا ہوں. سلامتی ہو، مع السلامہ. تم اپنے راستے پہ جاؤ، میں اپنے راستے پہ جاتا ہوں. باپ کا معاملہ آیا تو باپ سے یہ کہہ دیا، اور اگر حکومت کا معاملہ آیا تو اس معاملے میں بھی ٹھوک بجا کے یہ بات کہہ دی کہ ہاں ان بتوں کو میں نے ہی توڑا ہے. اور پھر انہیں یہ واضح کر دیا افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ تمہارا نفع کر سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں جن کو تم پوجتے ہو، میں نے توڑا ہے انہیں. آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ پوری حکومت کا معاملہ تھا کہ اس نے ہمارے معبودوں کی گستاخی کی ہے، بتوں کو توڑ دیا ہے. حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آگ جلاؤ، آگ جلا کے اس کو جلا ڈالو تاکہ آئندہ کے لیے تمہارے جو معبود ہیں، تمہاری خانقاہیں ہیں، وہ محفوظ ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام باغے وہاں سے بھی نہیں، گھر بار چھوڑنا پڑا تو فرمایا کہ یا اللہ گھر بھی چھوڑتا ہوں. حکومت نے آگ میں ڈالنا چاہا تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے آگ میں کود گیا. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابراہیم، تمہاری دعوت کے لیے یہ جگہ موزوں نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے فلسطین میں چلے جاؤ. اکیلے تنے تنہا گھر بار چھوڑ کو فلسطین کا سفر کیا. وہاں گئے تو فرمایا کہ اچھا اب اپنے بال بچے کو جا کے مکہ میں میری سرزمین ہے وہاں پہ جا کے چھوڑ دو. اکیلے چھوڑ کے خود واپس چلے جاؤ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ تو نے حکم دیا تھا، تیرے حکم پہ چھوڑ کے اب جا رہا ہوں، اب تو جانے اور تیرے بندے جانے کیا ہوتا ہے ان سے. چھوڑ کے چلے گئے. اور جب اللہ کو منظور تھا اللہ نے کہا کہ اچھا ابراہیم، اب تجھے اور بھی تمہاری آزمائش لینی ہے. یہ جو بیٹا تمہارا جوان ہو گیا ہے، میری رضا کے لیے ذبح کر دو اسے. اللہ تعالیٰ نے ایسے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ ابراہیم کی پیروی کرو. طاغوت سے ٹکر لینی پڑے طاغوت سے ٹکر لے لو، ماں باپ سے ٹکر لینی پڑے ماں باپ سے ٹکر لے لو. دین حنیف کے لیے، توحید کے لیے اگر ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کر دو. اللہ کی رضا کی خاطر اگر اولاد قربان کرنی پڑے تو اولاد قربان کر دو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ساری جب اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں لے لیں، جانچ لیا، دیکھ لیا، تو فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وہ ہے جس نے اللہ سے وفا کا حق ادا کر دیا. جو بھی بات اللہ نے فرمائی، جس بات کا حکم دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے آگے. ممن اسلم وجہہ، یہ ہے طریقہ اللہ کے آگے جھکانے کا. اس طرح جھکاؤ اپنے آپ کو جس طرح ابراہیم نے جھکا دیا تھا. اپنے دل میں کبھی یہ گمان بھی نہ لاؤ اچھا یہ مجھے حکم کیوں دیا گیا. 100 ٹیڑھ میڑھ پیدا کر لیتے ہیں، اچھا جی اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس کا یوں مطلب بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ویسے ہی اس حکم کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے آپ کو جھکا دیا. فرمایا کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اس آدمی کے دین سے اچھا دین کسی کا نہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے جس طرح ابراہیم نے جھکا دیا، اور نیک عمل کرے اس طرح سے جس طرح ابراہیم نے نیک عمل کیے. ابراہیم کے طریقے کے پیچھے چلے، ابراہیم کی پیروی کرے.
حنیفہ جو یکسو تھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کی اس وفا کے نتیجے میں، ابراہیم کی اس اتباع کے نتیجے میں، اللہ کو راضی کرنے کے نتیجے میں اللہ نے بنا لیا دوست ابراہیم کو. واتخذ اللہ ابراہیم، اللہ نے بنایا. بندے کا دوست بنانا یہ بھی ایک بات تو ہے، اہم ہے یہ بھی کہ بندہ کہے اچھا جی میری دوستی ہے اللہ سے، یہ بھی اب ایک درجے میں اچھی بات ہے، یہ بھی قابل تعریف ہے. لیکن اصل بات تو یہ ہے اللہ کہے کہ میں نے اس کو دوست بنا لیا. اصل بات تو یہ ہے اللہ فرمائے کہ میں نے اس کو دوست بنا لیا. یہاں اللہ فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس دوستی کا فاعل اللہ ہے، اس دوستی میں مفعول ابراہیم علیہ السلام ہے. دوستی کرنے والا اللہ ہے، جس سے دوستی کی گئی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اتنی پسند آئی ابراہیم کو اطاعت اللہ کی، اللہ کے ہاں. اس ابراہیم کی اتباع اور پیروی کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس آدمی سے زیادہ اچھا دین کسی کا نہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے، اور پھر ہر دم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنا نمونہ بنا کے سامنے رکھے کہ جس طرح ابراہیم نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکایا تھا، اس طرح اللہ جھکانا مانگتا ہے ہم سے. اس طرح کا جھکانا مطلوب ہے اللہ کو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں ایسی نہیں جو جن پہ اللہ عمل نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ ان کو نافذ کرنے کی پوری قدرت اور طاقت رکھتے ہیں. جو اللہ وعدے فرما رہے ہیں، جو باتیں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری طرح غالب ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے. یہ باتیں اسی طرح ہوں گی جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. زمین و آسمان کا مالک ہے اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہ ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ اہل خانہ کی تربیت ناصاف رہتی ہے، دعا کی درخواست ہے. اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ میری یادداشت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ یادداشت ان کی اچھی کرے. دیکھیے بھائی نے سوال لکھا ہے کہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے 5 تولے سونا خریدا ہے، ان پر زکوٰۃ ہے جبکہ سونا ان کا ہے میرا نہیں. اس معاملے میں اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ چونکہ وہ بچیوں کے لیے ہم نے خرید لیا ہے لہٰذا وہ بچیوں کا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مسئلہ ایسے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ لے کے اپنے گھر چلی جائیں گی، جب وہ ان کی ملکیت ہے، جب تک وہ آپ کے پاس ہے، جب تک وہ معروف معنوں میں آپ ہی کا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی اچھا برا وقت آ جائے ان کی شادیوں سے پہلے تو کیا آپ اس سونے کو بیچ نہیں سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ انسان پہ اچھا برا وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے اچھا جی ابھی تو استعمال کرتے ہیں، بعد میں اللہ توفیق دے گا پھر بنا لیں گے. لہٰذا اور پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ سے خیر و برکت آتی ہے، نہ دینے سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، اور ویسے بھی وہ مال حرام ہو جاتا ہے جس سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ماننے میں خیریت ہے، عافیت ہے. معلوم نہیں کہ آپ اس کی زکوٰۃ آج ادا کریں، جب بچیوں کی شادی کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ آپ کو دے دیں. اللہ تو قادر ہے اس بات پہ، اور اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ آپ زکوٰۃ نہ دیں ان کی، اور شادیوں کے وقت آنے تک آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا تنگ دست بنا دے کہ آپ اس ہونے سے بھی محروم ہو جائیں. اس لیے
ملکیت ان کی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ ان کو دے کے رخصت نہیں کر دیتے۔ قرآن و حدیث اور توحید کے مسائل سمجھنے کے لیے گھر میں ٹی وی اور ویڈیو سی ڈی رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جب یہ ٹی وی نہیں تھا، جب سی ڈی نہیں تھی، جب ویڈیو نہیں تھی، تو کیا قرآن حدیث کی تعلیم سے لوگ محروم تھے؟ جب یہ ذرائع نہیں تھے تو کیا اس وقت لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم سے محروم تھے؟ بات یہ ہے کہ آج لوگ قرآن حدیث کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو ان کی اہمیت ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے، بڑے سکون سے گھر میں بیٹھے رہیں اور کوئی مولوی آ کے قرآن حدیث گھونٹ کے پانی میں ڈال کے پلا دے اور ہم عالم فاضل اور مفتی بن جائیں۔ یہ ہوتا نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ناجائز اللہ کی نافرمانی سے نیکی حاصل نہیں ہوتی، برائی کے ذریعے۔ یہ بات یاد رکھیے، ادفع باللتی ہے یا احسن، یہ آیت ہے قرآن کی، ادفع باللتی ہے یا احسن، برائی کو دور کرو نیکی کے راستے سے، نیکی سے جو اس سے اچھی ہے۔ نیکی سے نیکی آتی ہے۔ اگر آپ برائی کو نیکی سے، نیکی کو برائی سے دور کرنا چاہیں گے تو نیکی نہیں آئے گی۔ نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں برائی کے ذریعے، نیکی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں فلموں کے ذریعے۔ بعض لوگ عقل کا پھیر ہے نا، ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے جی بعض فلمیں بڑی نصیحت آموز ہوتی ہیں، بعض فلموں میں بڑا سبق حاصل ہوتا ہے۔ کتنے لوگ فلم دیکھ کے ولی اللہ بنے ہیں۔ برائی کے راستے نیکی نہیں آتی، یہ قانون ہے۔ نیکی کے راستے نیکی آتی ہے۔ جس نے نیکی حاصل کرنی ہے، جس نے قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، مسجد کے مصلوں پہ جا کے 2-4 گھنٹے بیٹھیں اور گٹے گڈے رگڑے وہاں جا کے، کچھ بھوک برداشت کریں، کچھ پیاس برداشت کریں، کسی کی ڈانٹ سنیں، کسی کی بات سنیں، کسی کی مار کھائیں تھوڑی سی۔ آکڑ ہاں بن کے یہ قرآن حدیث نہیں آتے، یہ قرآن حدیث محتاج نہیں ہیں۔ یہ پتہ چلے گا ہمیں جب ہم جائیں گے نا اصل جگہ پہ، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی حیثیت کیا تھی۔ ٹھیک ہے، میری ایک رائے ہے، جس کو اچھی لگتی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ رائے غلط ہے وہ اپنی رائے پہ عمل کرے۔ بہرحال میری اپنی سوچ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن میں یہ فتویٰ نہیں دیتا۔ لوگ کرتے ہیں کام ٹی وی پہ بھی اور ویڈیو پہ بھی اور ان چیزوں سے بھی، اور سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ بہرحال میری ایک رائے ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ یہ بھائی نے سوال لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے سوال کیا، کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ خودکشی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ پھر کسی بھائی نے طاہر القادری کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ میرے خیال میں ایک اصول ہمیں قرآن اور حدیث نے بتایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعثت مبارک ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا اور لوگوں کو دین کی دعوت دی، دین اپنا پیش کیا، اللہ کا میسج پہنچایا۔ تو لوگوں نے اس پہ تنقید کی، اعتراض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اور قرآن میں بھی یہ آیت بھی ہے اس مضمون کی کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے معاملات میں تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا۔ یہ ایک بڑا اچھا قاعدہ اور کلیہ اور کسوٹی ہے کسی انسان کو پرکھنے کے لیے۔ قادری صاحب بھی اپنی زندگی انہوں نے اسی دنیا میں گزاری ہے اور لوگوں کے سامنے آتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی،
آپ ان کی گزشتہ زندگی سے یہ دیکھ لیں ان کے معاملات کیسے رہے ہیں. وہ جھوٹے ہیں، سچے ہیں، ان کے معاملات شرک والے ہیں یا توحید والے ہیں، اتباع سنت والے ہیں یا رسول کی بغاوت والے ہیں. جیسا معاملہ ہے ویسا آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں. مدینہ منورہ میں جو حاجی 40 نمازیں پوری کرتے ہیں، 40 نمازیں پوری کرنے کی مدینہ منورہ میں حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. میرے ذہن میں یہ تو نہیں کہ موضوع ہے یا نہیں، لیکن ضعیف ہے وہ حدیث. اس کے مقابلے میں جو صحیح حدیث ہے اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. جو آدمی خواہش مند ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے بری کر دے، نفاق سے بری کر دے. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے جو آدمی 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دیں گے. اب یہ کوئی آدمی ہندوستان میں ہو، کوئی حاجی تو مدینے میں تو وہی پوری کرے گا جو مدینے میں آیا ہے، اور جو بیچارہ نہیں آ سکا وہ تو پھر معروم رہ گیا اس سے. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث یہ ہے کوئی آدمی پاکستان میں ہو، مصر میں ہو، ہندوستان میں ہو، امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں بھی ہو، 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پوری کر لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دے. بہت بڑی بات ہے یہ. اس لیے جو صحیح حدیث ہے اس پہ عمل کریں، جو ضعیف حدیثیں ہیں ان پہ عمل سے گریز کرنا چاہیے. کیا صلاۃ کے لیے ضروری ہے صلاۃ کی نیت باندھنا؟ ہمارے ہاں جو نماز کے لیے نیت کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں. نماز کے لیے نیت یہی ہے کہ جس وقت کی اذان ہو جائے انسان وضو کر کے اس وقت آ کے نماز پڑھے. انسان کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ میں ظہر کے وقت جا رہا ہوں، عصر کے لیے جا رہا ہوں، مغرب کے لیے جا رہا ہوں، عشاء کے لیے جا رہا ہوں. یہی جو اس کے دل میں بات ہے یہی اس کی نیت ہے. کیا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جماعت سے وابستہ رہے؟ جماعت سے مراد کیا ہے؟ ایک تو وہ جماعتیں ہیں جو ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں بنی ہوئی ہیں. ہر جماعت کا کوئی امیر ہے یا صدر ہے یا چیئرمین ہے. جس جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہ جماعت ہے جس کا ہر مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد خود ممبر بن جاتا ہے. جو بھی آدمی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان جماعت میں شامل ہے. اس جماعت کے بارے میں اللہ رسول نے فرمایا من شذ شذ فی النار. جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا، مسلمان اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے، یہودیوں سے مل جائے، عیسائیوں سے مل جائے، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے فوائد سے انکار نہیں ہے. فائدے کے لیے اگر انسان دیکھتا ہے کہ فلاں جماعت اچھا کام کر رہی ہے، سنت کے مطابق کام کر رہی ہے، اس سے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے، دین پھیل رہا ہے اس سے، تو ایسی جماعت کے ساتھ مل جانے میں حرج کوئی نہیں. لیکن جو چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حدیث میں لفظ آئے ہیں جماعت کے، وہ ہے پوری مسلمان امت مسلمہ کے لیے. وہ پوری ہر جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے وہ ممبر ہے اس جماعت کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت ہے اور اس جماعت کا ممبر ہر وہ آدمی ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے. اور باقی جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے بارے میں ہر انسان اپنے طور پہ فیصلہ کر سکتا ہے. کوئی اگر اچھی جماعت ہے دین پھیلانے والی تو اس کے ساتھ کام کرنے میں انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے رسول کی جماعت ہے بنائی ہوئی امت مسلمہ ہے، اس سے الگ ہونا، وہ جو بھی الگ ہوگا وہ شذ فی النار والا بات ہے. کیا جائیداد زندگی میں ہی تقسیم کرنا ضروری ہے؟ بلکہ زندگی میں تقسیم کرنا ضروری کیا غیر ضروری ہے یہ. اس لیے کہ وراثت نام ہے اس چیز کا جو انسان فوت ہونے کے بعد دنیا میں چھوڑ کے جائے. اپنی زندگی میں تقسیم کرنا یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے. عقل کے خلاف اس طرح ہے کہ، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، ایک آدمی اپنی ساری جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کر دیتا ہے، بعد میں خود پریشان ہوتا ہے، پھر بعد میں اولاد کا محتاج ہوتا ہے. ہمارے دوست سے پاکستان میں کہنے لگے جی میں نے بڑی غلطی کی، اپنے ہاتھوں سے آپ کو اولاد کو دے دیا ہے، میں بالکل اب محتاج ہو گیا ہوں، میں اب کیا کروں؟
یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاں البتہ صرف ایک بات کی وجہ سے گنجائش ہے، اگر کسی آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بعد اولاد لڑائی جھگڑا کرے گی، ان میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، یا کسی کو یہ خطرہ ہو کہ ایک جو ہے وہ قابض ہو جائے گا اور جائیداد تقسیم نہیں کرے گا اور باقی شرعی ورثاء کو محروم کر دے گا، اس صورت میں اگر فتنے سے بچنے کے لیے کوئی زندگی میں کرے تو اس کی انشاءاللہ رخصت لگتی ہے، لیکن اصل وراثت تقسیم اسی وقت ہونی چاہیے جب ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اس کے والدین بیمار ہیں، اللہ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، اور اپنے جاب کے سلسلے میں بھی اس نے لکھا ہے کہ مجھے کچھ دقت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اور نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، ہر تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ مسئلہ تو بھائی اچھا ہے، لیکن ظاہر ہے ہر آدمی کی ایک سٹیج ہوتی ہے، ممکن ہے جو بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے وہ نئے نئے آنے شروع ہوئے ہوں، لیکن یہاں پہ تو الحمدللہ ماحول ایسا ہے کہ حرم میں جائیں تو ہر نماز کے ساتھ نماز جنازہ ہوتا ہے، اور ہر آدمی کو یہ علم ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ پہلی جو تکبیر ہے اس کے بعد بالکل جس طرح عام نماز میں ثنا اور سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے یہ پڑھنی چاہیے، اور اگر وقت ہو بعض اوقات امام جو ہے وہ لمبا کرتا ہے تکبیر کو تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی سورت بھی ملا لینی چاہیے۔ اور دوسری جو تکبیر ہے اس کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، اور تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں میت کے لیے وہ مانگنی چاہیے۔ 3-4 دعائیں ہیں، 3-4 دعائیں اگر زیادہ یاد ہوں تو زیادہ پڑھیں، ایک آدھ یاد ہو تو وہی پڑھیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ اس پیر کو انڈیا جا رہے ہیں، اور بعض ہندوؤں میں دین کی دعوت کرنے کا پروگرام ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیت اور نیک ارادہ پورا فرمائے، اور معاملات اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ ایک درس کے ساتھی ہیں، 3 دن پہلے ان کا 23 سال کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اس کی۔